فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ من شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم اللہ نفسہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں، اور یہاں یہ پہلا سلسلہ تقریر بھی مکمل ہو رہا ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ بڑے مشکل حالات تھے کہ غزوہ بدر کے بعد کفار بہت زیادہ غیظ و غضب کا شکار ہوئے، اس لیے کہ ان کی جو قیادت تھی، جو بڑے بڑے ان کے پیشوا تھے، وہ سب اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی۔ اب ایسے مسلمان بھی تھے جو کہیں کفار کے علاقے میں ابھی موجود تھے، یعنی وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی مشکل صورتحال کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی صورتحال میں ہدایت دی ہے۔ فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہیں وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو مومن کفار کے علاقے میں ابھی آباد ہیں وہ کفار کے ساتھ اپنی ہمدردی رکھیں، مومنوں کے مقابلے میں اپنی وفاداری کفار کے ساتھ جتلائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے تو پھر کیا مومن ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنے سخت انداز میں تنبیہ کی ہے کہ اے مومنوں، تم اپنے مومن ساتھیوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا جگری دوست نہ بنانا، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں یہ معاف ہے کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے اگر ایسا رویہ اختیار کرو، یعنی کفار میں رہتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کرو کہ اپنے ایمان کو چھپا لو اور ان پر ظاہر نہ کرو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، تو اس کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ان کو ایسا دوست نہ بنانا کہ جس سے مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ تمہیں وہاں بھی محفوظ کرے گا اگر تم اپنا رویہ صحیح رکھو، تو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر پلٹنا تو اللہ ہی کے ساتھ، اللہ ہی کے پاس پلٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں تمہارے صبر کا بہترین اجر دے گا۔ لہذا کفار کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، کوئی راز ان کے سامنے نہ رکھو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، کہ تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب اللہ کے علم میں ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہیں مشکل حالات میں بھی وہ حفاظت دے دے گا۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، تمہارا رویہ ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اور وہ دن آنے والا ہے یعنی حساب کتاب کا دن، تجد کل نفس ما عملت، کہ جب ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پالے گا، من خیر محضرا وما عملت من سوء، اچھا عمل ہو یا کوئی برا عمل ہو وہ حاضر پائے گا اپنے سامنے، یعنی انسان اپنے ہر عمل کو موجود پائے گا اس دن جو قیامت کا دن ہے، اور اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تودو، اور انسان یہ چاہے گا، یعنی آدمی یہ چاہے گا، ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ اس کے اور اس دن کے درمیان ابھی بہت فاصلہ ہوتا، کہ کاش ابھی یہ دن نہ آتا اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا، اچھے اعمال کرتا اور اچھا بدلہ اس کو مل جاتا۔ تو یہ اللہ دیکھیں پہلے ہی بتا رہا ہے یہ سب کچھ، یعنی ایسی خواہش وہ اس وقت کرے، اب کیوں نہیں سمجھتا؟ اللہ نے تو اپنی کتاب میں یہ بیان کر دیا کہ اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا، تو بھائی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے، اور یہی انسان کا مقصد حیات ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اس لیے تو وہ تمہیں سب کچھ یہ باتیں قبل از وقت بتا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر شفیق ہے، مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے دوسری زندگی میں بھی اچھا رویہ اختیار کریں، یعنی ان کو اچھا بدلہ ملے، وہ اچھے اجر کے مستحق بنے۔ اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اب دیکھیں وہ طریقہ بتایا، اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ بتایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہی تو اللہ کی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ پہلے ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انسانوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو گے، یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی پیروی کی جائے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر یغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے قصور چھوٹے موٹے وہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس کی بہت شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں پر گرفت نہیں کرتا، اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شوق کے ساتھ نہ، بلکہ غلطی کے ساتھ ہو گئی، مجبوری کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ دو اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت ہی وہ مستند ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یعنی روگردانی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے رسول کی اتباع سے منہ موڑے، اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے، اپنے طریقے پر چلے یا کسی اور کے طریقے اختیار کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر اپنے بندوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور درگزر سے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.